عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج کا جو یہ اتوار ہے اس میں ہم خاص طور پر یسوع مسیح کی ظہور جو انہوں نے شاگردوں پر باقاعدہ طور پر کیا اس کو لے کر دیکھتے ہیں۔ آج یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوتے ہیں اپنے شاگردوں پر تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تمہاری سلامتی، اور پھر انہیں بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جس طرح سے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں اب تمہیں بھیجتا ہوں، اور ان پر پھونکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں رلقس لو۔ اور یہ جو طاقت ہے، اس طاقت کے تحت تم جن کے گناہ معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں، یعنی کہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے گناہ معاف کرنے کا، اس رلقس کی طاقت سے جو یسوع مسیح نے انہیں عطا کی۔ لیکن جو شاگرد ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے جب منادی کے لیے جانا ہے، جب لوگوں کے درمیان جانا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہم نے کس طرح سے جانا ہے، ہمیں کیا پیسے کمانے کے لیے جانا ہے یا حقیقی معنوں میں خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اور جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی اعمال 4 میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ شاگرد جو ہے اور ان کے ساتھ جتنے بھی مومنین جنہوں نے قبول کیا یسوع مسیح کو، وہ سب ایک دل اور ایک جان ہو کر رہتے، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا، بلکہ کیا کیا؟ وہ سب اپنا سامان بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں رکھتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ سب میں بانٹ دیا جاتا تھا، سب کو سے خوراک مہیا کی جاتی تھی، اور سب لوگ ایک ہی جگہ پہ رہ کر کھاتے تھے اور پیتے تھے، اور اپنے خدا کی حمد و ستائش اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ دولت کے لیے نہیں تھا، پیسوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کس لیے تھا؟ خدا کی محبت کے لیے۔ وہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کر رہے تھے اور زمینی دولت کی وہ پرواہ نہیں کر رہے تھے، زمین پر جو دولت ہے اس کا قطعی خیال نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ اگر خیال رکھ رہے تھے تو کس کا؟ آسمان پر دولت، آسمان پر خزانے۔ اور جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو اس میں بھی مقدس یوحنا جو ہے وہ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹو، شیئر کرو، محبت کرو، غریب غربا کا خیال رکھو۔ اور یہ تمام کے تمام معاملات میں یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو دنیوی دولت ہے اس کے متعلق سوچنے کی بجائے اس دولت کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے جو آسمان پر۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں جب کلام کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی آیات بھی سمجھ آتی ہیں جن آیات کو دیکھ کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت سا مال جمع کریں اور اس طرح سے بہت زیادہ امیر ہو جائے اور امانت کی طرف شاید خدا ہمیں لے کے جاتا ہے، جیسے کہ لوکا 19:6 اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کریں۔ کون سی دولت سے؟ ناراضگی کی دولت سے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کر، تو یہ ناراضگی کی دولت کیا ہوئی؟ ایسی دولت
جو راستے کی نہیں ہے، سیدھی سیدھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے شراب بیچ، چاہے جوا کھیل، چاہے رشوت لے، چاہے کوئی بھی برا کام کر، پیسے جمع کر کے ان کو اپنے دوستوں میں بانٹ کے دوستوں کو کھلا اور پھر آپ کو آسمان پر خزانہ ملے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کر، تاکہ جب تو اس دنیا سے جائے، جب یہ سب کچھ جاتا رہے، یسوع مسیح نے کہا جب یہ سب کچھ جاتا رہے تو تجھے آسمان پر وہ اعلیٰ مقام میں اپنے ساتھ بٹھائیں. یعنی کہ آپ ان کے ساتھ وہاں پہ جہاں پہ وہ ہوں گے جو جن کو آپ نے دیا ہے، جن کو آپ نے ڈونیٹ کیا ہے، جن کے ساتھ آپ نے شیئر کیا ہے، وہ آپ کو اعلیٰ مقاموں میں یعنی کہ آسمان میں وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں. تو آپ اپنی ناراضگی کی دولت کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال، دوسروں کے لیے استعمال، دوست بنائیں ناراضگی کی دولت سے. تو اس طرح سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو خود کہا کہ یہ جو ناراضگی کی دولت ہے اس کے لیے اپنے دوست پیدا کریں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا؟ پوری اناجیل میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی نیگیٹو بات ہمیں نہیں دکھائی دیتی. صرف یہ ایک ہی واقعہ ہے جس میں یسوع مسیح ایک بددیانت نوکر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ جو بددیانت نوکر ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے. مالک کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے تو مالک اسے کہتا ہے کہ آپ کو میں نے فارغ کر دیا ہے، آپ فلاں ڈیٹ میں فلاں دن میں آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ نوکری پر نہیں رہیں گے، میں کسی اور کو اپوائنٹ کروں گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے ان تمام لوگوں کے پاس جنہوں نے مالک کا کیا لینا ہے؟ قرضہ لینا، اور ان کی فائل میں ان تمام چیزوں کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی نے 100 دینا ہے تو اس کا 50 لکھ دیتا ہے، تاکہ جب مالک فارغ کرے تو کیا ہو، وہ لوگ جو ہیں اسے اپنے گھر میں جگہ دیں. اور ان کے ساتھ وہ معاہدہ بھی کرتا ہے کہ اگر میں فارغ ہو جاتا ہوں تو آپ نے مجھے جگہ دینی ہے. اور یسوع مسیح کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بددیانت نوکر کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح یہ فکرہ کہتے ہیں کہ ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کریں. تو یہاں پہ اصل میں یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کریں، برے کام کریں اور پھر آپ دولت جمع کریں اور پھر لوگوں میں بانٹ کر آپ جنت میں چلے جائیں. ایسا یسوع مسیح کبھی نہیں کہتے ہیں اور نہ ہی یسوع مسیح کا یہ مطلب ہے. اب یسوع مسیح یہاں پہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں پورے طور پر یسوع مسیح کی تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم متی رسول کی بات لکھی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنا مال کہاں پہ جمع کر؟ آسمان. کہاں نہ جمع کر؟ زمین پر. اپنا مال زمین پر جمع نہ کر. کیوں جمع نہ کر؟ کیونکہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں چور چراتا ہے، یہاں پہ کیڑا خراب کرتا ہے، یہاں پہ زنگ لگ جاتا ہے. تو یسوع مسیح تمام طرح کی دولت کے حوالے سے بتا رہے ہیں. کیڑا خراب کن کو کر سکتا ہے؟ کیڑا خراب کر سکتا ہے آپ کے کپڑوں کو، کیڑا خراب کر سکتا ہے آپ کے مکانوں، آپ کی چھتوں. تو یسوع مسیح اور روٹی، تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ تینوں کی بات کر دیتے ہیں. نہ روٹی، کپڑا، مکان زمین پر جمع کر. آگے کیا یسوع مسیح کہتے ہیں؟ جہاں پہ کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. تو زنگ میٹلز کو لگتا ہے. تو یسوع مسیح تمام میٹلز کی بھی بات کر دیتے ہیں. آگے یسوع مسیح کہتے ہیں جہاں پہ چور چراتے ہیں، چور کس کو چرائے گا؟ سونا چاندی.
زیورات تو یسوع مسیح کی بھی بات کرتے تھے. تو تمام کی تمام دولت کی یسوع مسیح بات کرتے تھے. روٹی کپڑا مکان سے لے کر زیورات تک تمام کے تمام مال کو یسوع مسیح کہتے ہیں یہاں پہ جمع نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جہاں پہ تیرا مال ہے وہیں پہ تیرا دل ہے. تو کیا ہوگا؟ تیرا دل یہاں پہ لگ جائے گا، تیرا جی نہیں چاہے گا جانے کو، تیرا دل نہیں کرے گا اسے چھوڑنے کو. تو اس وجہ سے اپنا مال یہاں پہ جمع نہ کر. یہاں پہ جمع کرے گا تو یہی کا ہو کے رہ جائے گا، لیکن اوپر جمع کرے گا تو ہمیشہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرے گا. ہمیشہ تو اوپر کا طرف سوچے گا، تیرا دھیان ادھر لگا رہے گا جہاں پہ تیرا مال ہے. تو اپنا مال آسمان پر جمع کرنا شروع کر، وہاں پہ جمع کرے گا، تیرا دھیان آسمان کی طرف رہے گا، اور جب تو آسمان پر جائے گا تو تجھے یہ ساری چیزیں واپس مل جائے گی جو تو نے جمع کیا ہوا. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک شخص باہر کے ملک چلا جاتا ہے تو وہاں سے وہ پیسے بھیجتا ہے اپنے ملک میں، تو کیا ہوتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ تمام پیسہ جو اس نے بھیجا ہوتا ہے اسے وہ وصول کر دیتا ہے. لیکن اگر اس نے بھیجا ہو تو ایسے ہی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمع نہ کر، کیونکہ یہاں جمع کرے گا تو یہ تو یہی رہ جائے گا، اور تجھے کہاں جانا پڑے گا؟ تجھے اوپر جانا پڑے گا، اور اوپر تو تو نے کچھ جمع ہی نہیں کیا ہوگا. تو کیا حاصل کرے گا؟ کیا ملے گا تجھے؟ تجھے کچھ بھی مل نہیں سکتا، اس لیے کہ تو نے کچھ بھی اوپر جمع نہیں کیا ہوگا. اب ذرا غور کریں، اس سے آگے یسوع مسیح ایک آدمی کو جو یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، تو یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریب ہو تو آسمان پر تجھے کیا ملے گا؟ خزانہ. اور یہی بات یسوع مسیح اصل میں اس آیت میں بھی کر رہے ہیں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ اگر دولت ملی ہے، اگر آپ کو یہاں پہ پیسے ملے، اگر آپ کے پاس یہاں پہ رزق ہے، تو آپ نے اس رزق کو لوگوں کے لیے استعمال کرنا، غریبوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا. یہاں پہ ناراضگی کی دولت کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ناراض طریقے سے دولت کمائیں اور پھر لوگوں کو دیں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح ساری دولت کو ناراضگی ہی کی دولت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں جانا. تو یسوع مسیح پہلے سے ہی یہ ساری باتیں طے کر چکے ہیں، اور پہلے سے ہی دولت مند کو اسی ورڈ کے ساتھ، یہ گریک کا ورڈ ہے جس کو میمن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے دولت مند کے لیے، دولت کے لیے. اور میمن کون ہے؟ میمن اصل میں ابلیس کے ایک فرشتے کا نام ہے. میمن ابلیس کے ایک فرشتے کا نام ہے جسے دولت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، دولت کا دیوتا. تو یسوع مسیح وہی ورڈ تمام جگہ پہ استعمال کریں، اس لیے تاکہ بتایا جا سکے کہ جتنی بھی آپ دولت اکٹھی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اکٹھی کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام دولت جو زمین پر اکٹھی کی جاتی ہے وہ ناراضگی ہی کی دولت ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کما رہا ہوں لہذا یہ راستے کی دولت ہے، میں برے طریقے سے کماؤں گا تو یہ ناراضگی کی دولت ہے. نہیں، یسوع مسیح تمام کی تمام دولت کو ناراضگی ہی کی دولت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے یہ آپ کو راست بازی کی طرف لے کے نہیں جا سکتی، لہذا یہ تمام کی تمام ناراضگی کی دولت. اس لیے یہ جو آیت ہے 19:6 والی لوکا کی، وہ ہمیں یہ نہیں بتا رہی ہے کہ شاید یسوع مسیح یہاں پہ کوئی نیگیٹو سینس میں بات کر رہے ہیں.
بلکہ یسوع مسیح ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتے ہیں اس معاملے میں۔ اور آپ دیکھیں، ذرا غور کریں تو یسوع مسیح ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جتنی بھی ناراضگی کی دولت، یہ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ اسے غریبوں میں بانٹیں، آپ اسے استعمال کریں۔ جیسے کہ ہم نے اعمال 4 میں دیکھا کہ وہ سب کے سب اپنے پیسے لاتے تھے اور شاگردوں کو دے دیتے، اور وہ جو شاگرد ہیں انہوں نے کہاں پہ جانا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس، آسمان پر۔ تو یسوع مسیح بتا رہے ہیں جب آپ انہیں دیتے ہیں تو انہوں نے چونکہ آسمان پر جانا ہے تو یہ آپ کو آسمان میں اپنے ساتھ جگہ دیں، یہ آپ کو آسمان میں اپنے ساتھ جگہ دیں گے، کیونکہ یہ تمام کے تمام میری کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ میراث میں حصہ بھی پائیں گے، جیسے پولس رسول فرماتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، آج یسوع مسیح ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ خیرات کا کام کریں، آپ زیادہ سے زیادہ بانٹنے کا کام کریں، آپ زیادہ سے زیادہ محبت کریں لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم نے دوسری کتاب پڑھی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا دھیان کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے، لوگوں کا دھیان رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان پر آپ کو خزانہ بھی ملے گا، اور جن کا آپ نے دھیان رکھا ہے وہ چونکہ ایماندار ہیں، آپ ان ایمانداروں کے ساتھ بھی رہیں گے۔ یسوع مسیح انجیل میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اور اگر ہم مکاشفہ میں چلے جائیں اس کے 30 باب، اس کی 16ویں آیت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے بندے یوحنا کے ذریعے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں اس فرشتے کو، اس کلیسیا کو۔ یہ اصل میں ان تمام لوگوں کو تنبیہ ہے جو دولت کو جمع کرنے کے متعلق سوچتے ہیں۔ تو یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ امیر ہو گئے، آپ دولت مند ہو گئے، آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ ننگے اور کنگال ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ننگے اور کنگال ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے جمع کیا ہے یہ آپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں جا نہیں سکتا، آپ کو یہاں سے یہ کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آسمان پر اپنا خزانہ جمع کریں، لیکن آپ نے آسمان پر جمع کرنے کی بجائے زمین پر جمع کرنا شروع کیا۔ آپ نے زمین پر بہت کچھ کر دیا، بڑے گھر بنا لیے، آپ نے بہت سی دولت اکٹھی کر لی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کم وقت ہیں۔ وہاں پہ پورا لفظ لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ کم وقت ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، بلکہ آپ کم وقت ہیں جس نے زمین پر اتنا کچھ جمع کیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آسمان پر جمع کریں۔ تو جو آیت ہمیں بتا رہی ہے 16 میں، تو وہاں پہ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کر؟ دوست پیدا کر۔ یہ کون سے دوست ہیں؟ یہ اصل میں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، جو بھی آپ کے پاس دولت ہے، کوشش کریں کہ وہ چرچ کے لیے استعمال ہو، کوشش کریں کہ وہ غریبوں کے لیے استعمال ہو، کوشش کریں کہ اس سے زیادہ خیرات کا کام ہو۔ اور جتنا زیادہ آپ یہ والا کام کریں گے اتنا ہی زیادہ خداوند کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہوگا، اور وہی کام جو آپ نے کیے ہیں وہی کام آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ خدا اپنے لوگوں کو رکھا ہے۔ قطعی آپ
نہ اپنی زندگی میں اس بات کو لے کے آنا ہے کہ خداوند شاید ہمیں یہ بتا رہا ہے یا خداوند ہمیں شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب جو مرضی کریں، جیسے مرضی پیسے کمائیں، آپ پیسے کمائیں۔ آج کل لوگ اس آیت کو لے کر بھی رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، کافی زیادہ بیچ کے تو 1 لاکھ اس میں سے کسی چرچ کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو، دوست پیدا کرو، تو میں نے یہ پیسہ جو چرچ میں دے دیا ہے تو لہٰذا مجھے آسمان پر کیا ملے گا، خزانہ ملے گا۔ یسوع مسیح ایسا نہیں کہتے۔ کوئی جوا کھیل کے کہے کہ مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں، میں اب یہ غریبوں میں کچھ بانٹ دوں گا تو آسمان پر مجھے خزانہ ملے گا، تو اسے ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ یسوع مسیح یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ غلط کام کرو، آپ برے طریقے سے دولت کماؤ۔ یسوع مسیح ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے کہ جو بھی دولت ہے وہ ناراضگی ہی کی ہوتی ہے، تو آپ نے اسے راست بازی کے کاموں کے لیے استعمال کرنا، تاکہ جتنا آپ اپنا مال اوپر جمع کرتے جائیں گے اتنا آپ کا دل اوپر لگتا جائے گا، جتنا خزانہ آپ کا جمع ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کو اوپر جانے کی کیا ہوگی، خواہش پیدا ہو۔ جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تو کراتا ہوں اس جسم میں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں، اوپر چلا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اوپر کیا کیا ہے، مال جمع کیا۔ انہوں نے چونکہ اوپر مال جمع کیا ان کا اوپر جانے کو جی چاہتا ہے، جنہوں نے نیچے مال جمع کیا ان کا نیچے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کو کہو کہ آپ مر جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے او یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ ایک دم پریشان، دکھی، رنجیدہ ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ انہوں نے مال کہاں پر جمع کیا ہے، زمین پر جمع کیا ہے۔ لیکن جو لوگ آسمان پر مال جمع کرتے ہیں وہ آسمان پر جانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو اپنا مال جو میں نے جمع کیا ہے اسے کیا کروں گا، حاصل کروں گا، اور وہ بھی 100 گنا۔ خدا آج ہمیں سے ہر ایک کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ آیات کو صحیح طور پر سیکھیں، صحیح طور پر جانیں، اور کہیں سے بھی کسی بھی آیت کو لے کر آپ کبھی بھی گمراہ نہ ہو، بلکہ اس آیت کے صحیح معنی جاننے کے لیے پوری انجیل کو پڑھیں، پراپر طور پر اسے جانیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے کیا ہیں اور ہم سمجھ کیا پا رہے ہیں، تاکہ نہ سمجھی میں کہیں آپ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے خدا آپ سے ناراض ہو، بلکہ پوری سمجھداری کے ساتھ وہی کام کریں جس سے خدا آپ سے خوش ہو اور آپ کی زندگی میں اطمینان آئے، آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی محبت عالم والا کی چیزوں کی طرف ان کے ساتھ ہو، تاکہ آپ مقدسین میں شامل ہو کر ان کے ساتھ میراث میں حصہ پائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔